یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگن قبا امداد کن۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تیرا مسکن نہیں ہے قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ 15ویں پارے کی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 12 کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس کے متعلق تھوڑی سی دیر سلسلے گفتگو شروع کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے جی لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سرور کائنات، فخر موجودات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ درود پاک سنائیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مختصر سے وقت کے اندر کچھ پیغام آپ حضرات کو دینے کی میں کوشش کروں گا، بالخصوص ہماری نوجوان نسل، نوجوان بھائیوں کے لیے کچھ باتیں میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مالک مولا میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اپنے مقدس کلام میں اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم تمہیں ان کا ٹھیک ٹھیک قصہ سناتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت کو اور بڑھایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا۔ وہ ایمان والے نہیں تھے، بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا، اور جب قبول کیا تو اللہ نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا۔ یہ ذکر ہے قرآن پاک کے 15ویں پارے کے اندر سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا، جس واقعے کو آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے وقت کے فرعون سے، اس کے ظلم و ستم اور اس کے کفر سے بھاگ کر بستی سے نکل گئے تھے، اور ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی تھی۔ وہ چند نوجوان تھے کہ جن کو یہ خیال آیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ ان کے دماغ میں، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے، تو انہوں نے اس سے بچ کر کے بستی کو چھوڑ دیا، ایک غار میں پناہ لی، اور پھر وہیں پر وہ مقیم رہے۔ اللہ نے ان کو وہیں پر سلا دیا اور آج تک وہ سو رہے ہیں۔ طویل یہ قصہ ہے، مختصر انداز میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں جوانی عطا کی ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ، سب سے خوبصورت ایام، سب سے خوبصورت لمحات یہی جوانی کے ہوتے ہیں۔ اس جوانی کے اندر اللہ رب العزت نے
وہ جذبات رکھے ہیں، اللہ نے اس جوانی کے اندر جنون رکھا ہے۔ اگر بندہ مومن اپنی جوانی کا استعمال صحیح طریقے سے کر لیتا ہے تو حکماء نے فرمایا ہے، ملت کے جو عقل مند لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نوجوان ملت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کے بدن میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اگر وہ سلامت ہے تو انسان کا پورا جسم سلامت ہے، لیکن اگر وہ سلامت نہیں ہے تو انسان پھر چارپائی پکڑ لیتا ہے، بیڈ پکڑ لیتا ہے، وہ ہل بھی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے نوجوان نسل ملت اور قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اگر یہ ٹھیک ہوتے ہیں تو ساری ملت ٹھیک رہتی ہے، ساری قوم درست راستے پر رہتی ہے، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو پھر سارا معاشرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے، پوری ملت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کچھ کرنے کا جذبہ اور جنون اللہ نے جوانی کے اندر رکھا ہے، اس خون میں رکھا ہے۔ اس لیے آج جو یہ فتنے بھرا زمانہ ہے، جس زمانے کے اندر آج ہماری نسلوں نے، ہمارے نوجوانوں نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں جوانی مستی کرنے کے لیے دی گئی ہے، اپنی خواہشات اور لذات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دی گئی ہے، ہمیں مزے لینے کے لیے دی گئی ہے۔ نہیں، یہ جوانی ہمیں خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں دی گئی، یہ جوانی ہمیں اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ جوانی ہمیں بتاتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے کہ تمہیں نوجوان بنایا گیا، تمہیں جوانی کا خون دیا گیا، تمہارے خون کے اندر جذبات رکھے، امنگیں رکھی ہے، اللہ نے جذبات رکھے ہیں اس جوانی کے خون کے اندر۔ وہ اس لیے نہیں کہ ہم خواہشات کو پورا کریں، بلکہ اللہ نے یہ خون اس لیے ہمیں دیا، جذبات اس لیے دیے کہ ہمارے ساتھ اللہ نے ہمیں کچھ ذمہ داریاں بھی عطا کی ہیں۔ وہ ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کر لیا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا اور کام بن گیا، نہیں، بلکہ تمہاری کچھ ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو برائیوں سے نکالو گے، اچھائیوں کا حکم دو گے اور ان کے ساتھ بھلائی والے معاملے کرو گے۔ یہ ذمہ داری دے کر کے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سدھار لیا، نہیں، ہمیں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی سدھارنا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کی تو شکل ہی کچھ اور ہو چکی ہے۔ آج ہمارا وقت زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر گزرتا ہے، فون کے استعمال میں ہم گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ مسجد سے اذان کی آواز آئی، پوری اذان ہو کر کے گزر گئی، خبر نہیں ہوئی۔ نماز کا وقت آیا، گزر گیا، ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ ہم سارا وقت سوشل میڈیا کے اوپر استعمال کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر کس طرح کی لغویات، فحاشی، عریانیت، ننگپن، گنڈا گردی، کیا کچھ نہیں آج سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، اور ہماری نسلیں اس کو دیکھ کر کے بگڑ رہی ہے۔ ہمیں ان سب سے باہر نکلنا ہوگا۔ ہماری ذمہ داری صرف اپنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری اپنی پوری بستی کو سدھارنے کی ہے، پورے معاشرے کو سنبھالنے کی ہے۔ معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو خاتمہ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو روکنا یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ ہمارے چھوٹے بچے جو بگڑتے چلے جا رہے ہیں ان کو روکنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ کام اگر ہم نے نہیں کیا تو یاد رکھنا، آج معاشرے کی شکل جتنی بگڑ گئی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارا کا سارا معاشرہ ہی بگڑا ہوا نظر آئے گا، مسجدیں ساری خالی نظر آئیں گی، کوئی عبادت کی طرف آئے گا نظر نہیں آئے گا، کوئی عبادت کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس کو ہم نے سنبھالنا ہے، سدھارنا ہے۔ بچوں کی تربیت بچپن سے کرنی ہے۔ ہمارے حکماء نے ہمیں بتایا کہ بچپن سے لے کر کے جوان ہونے تک اس کی عمر کو ہمارے عقل مند حکماء نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اور یہ 3 حصے 7 سال کی ایج کر کے بنائے ہیں۔ شروع کے 7 سال، درمیان کے 7 سال،
پھر آخر کے 7 سال، 7 سال بچپن سے لے کر کے، پیدائش سے لے کر کے 7 سال کی جو ایج ہے، عمر ہے، یہ عمر ہے بچے کو گود میں کھلانے کی. اور اس ایج میں جب بچہ گود میں رہتا ہے تو یہاں پر سب سے بڑی ذمہ داری جو ادا کرنی ہوتی ہے وہ ماں کو کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہر بچے کی پہلی یونیورسٹی، پہلا مکتب، پہلا مدرسہ، پہلا اسکول، پہلا کالج، سب کچھ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، سب کچھ ماں کی گود ہوتی ہے. اب جس طریقے کی ماں ہوگی بچے پر بھی اثر وہی پڑے گا. تو بچپن سے، پیدائش سے لے کر کے شروع کے 7 سال یہ گود میں کھلانے کے ہیں، اور 7 سال سے لے کر 14 سال تک کی جو ایج ہے، اس عمر میں بچوں کو غلام بنا کر کے رکھنے کے لیے کہا گیا. غلام بنانے کا مطلب ان کو حکم دو. اگر 1-2 سال یا بچپن سے، جب بچہ بولنا بھی نہیں سیکھتا ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے، تب سے اگر ہم ان کو بتائیں گے تو وہ نہیں سیکھیں گے. وہ تو بیچارہ سمجھتا بھی نہیں ہے تو سیکھے گا کیا؟ تو اس لیے شروع کے جو 7 سال ہوتے ہیں اس میں بچہ آپ کے کہنے سے نہیں سیکھتا ہے، آپ کے بتانے سے نہیں سیکھتا ہے، بلکہ اس ایج میں بچہ آپ کو دیکھ کر کے فالو کرتا ہے. جو آپ کے گھر کا ماحول ہوگا وہی بچہ اپنے اندر لائے گا، وہی کام وہ کرے گا جو اس کا باپ کر رہا ہے، وہی کام وہ کرے گا جو اس کی ماں کر رہی ہے. اس لیے گھروں کا ماحول بہتر بنانے کے لیے کہا گیا کہ آپ اپنے ماحول کو بہتر بنائے رکھو، تاکہ بچہ جب بچپنے کی منزلوں کو طے کر رہا ہے تو اپنے گھر کے اچھے ماحول کو دیکھ کر کے سیکھے. آپ دیکھیے، ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کچھ بچے جو بے شعوری کی منزل میں ہوتے ہیں، جن کو سمجھ نہیں ہوتی، عقل نہیں ہوتی، انہی میں سے کچھ بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ بعض بچے گانے گا رہے ہوتے ہیں، انہی میں سے بعض بچوں کو آپ دیکھو گے وہ نعت شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہ گانا گانے والے بچے کو پتا کہ گانا گانا گناہ ہے، اور نہ ہی نعت پڑھنے والے بچے کو پتا کہ نعت پڑھنا ثواب ہے. لیکن یہ دونوں بچے جو ان کی زبان پر جاری ہے، یہ بتاتا ہے اس چیز کو کہ اس کے گھر کا ماحول کیا ہے. جس بچے نے نعت پڑھی ہے تو یقیناً اس نے نعت سنی ہے تب پڑھ رہا ہے. جس نے گانے گائے ہیں وہ جانتا ہے گانے ہوتے ہیں، اس نے گانے سنے ہیں تب وہ گانے گا رہا ہے. تو بچپنے میں بچہ دیکھ کر کے فالو کرتا ہے، دیکھ کر کے سیکھتا ہے. آپ اس کو بٹھا کر کے پڑھاؤ گے نہیں پڑھے گا، سمجھاؤ گے نہیں سمجھے گا، لیکن جو کام وہ آپ کو گھر میں کرتا ہوا دیکھے گا وہی کام کرتا ہوا بچہ نظر آئے گا. اس لیے کہا گیا کہ شروع کے 7 سال بچوں کو گود میں رکھو، اور اس کے بعد جب 7 سال سے 14 سال کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو یہ وہ ایج ہے کہ جس ایج میں بچے سمجھنے لگ جاتے ہیں، وہ چیزوں کو جاننے لگ جاتے ہیں. اب آپ ان کو بتاؤ گے بیٹا ادب ایک چیز ہوتی ہے، ڈسپلن ایک چیز ہوتی ہے، گھر بڑوں کا اخلاق، بڑوں کا ادب کرنا ایک چیز ہوتا ہے، نیچر اخلاق ایک چیز ہوتی ہے. آپ 7 سال کے بعد سے لے کر کے 14 سال کی ایج تک بچوں کو سمجھانا شروع کرو گے تو وہ سمجھے گا. اس لیے کہا گیا کہ 7 سال سے لے کر کے 14 سال کی ایج تک بچوں کو غلام بنا کر کے رکھو. پھر آپ کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں بن جاتی ہیں. پھر آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ان بچوں پر آپ نظر رکھو، ان پر دھیان رکھو. یا آپ کو یاد رکھنا ہوگا، دھیان دینا ہوگا، توجہ دیکھنی ہوگی، نظر رکھنی ہوگی کہ آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، ان کے بولنے کا طریقہ کیا ہے، ان کا انداز گفتگو کیا ہے، گھر کے اندر ماں باپ سے وہ کس انداز میں بات کرتے ہیں. اور اس میں بہت بڑا ایفیکٹ جو ڈالتی ہے وہ ماں باپ کی اپنی خود کی تربیت ڈالتی ہے. اگر ماں باپ گھر کے اندر ایک دوسرے سے تو تڑا کر کے بات کرتے ہیں تو وہ بچہ بھی تو تڑا کر کے ہی بولتا ہے. اگر گھر کے اندر ماں باپ بچوں کو آپ کہہ کر کے بات کرتے ہیں تو وہ بچے پھر آپ کہہ کر کے بات کرتے ہیں. ورنہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک انہوں نے گھر کا ماحول تو تڑاک کر کے ہی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو پھر اب ان کو آپ بولنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، وہ چاہ کر کے بھی آپ نہیں بول پاتے. اس لیے ان کی ذمہ داری ماں باپ کی یہ بنتی ہے کہ وہ 7 سال کی ایج سے بچوں کو غلام بنا کر کے رکھے، ہر چیز پر ان کو ڈانٹے، ہر چیز پر سمجھائے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے
کا حکم دو، اس کو نماز پڑھنے کے لیے انگلی پکڑ کر کے مسجد میں لے جاؤ، جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مار کر کے نماز پڑھواؤ۔ حالانکہ 7 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہے، 10 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے بلوغت کی دہلیز پر پہنچ جانے کے بعد، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر سے اس کو حکم دو اور 10 سال کی عمر میں اس کو نماز مار کر کے پڑھواؤ، 10 سال کی عمر میں اس کو روزہ زبردستی رکھواؤ، اس لیے کہ فرض نہیں ہوا ہے لیکن فرض کی دہلیز تک جب یہ پہنچے گا، اگر تم نے اس کی عادت ڈلوا دی، اس کو حکم دیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، نماز پڑھنے کے لیے تاکید کی، تو جب 14 سال کی عمر کو وہ پہنچے گا تو پھر باپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا چل نماز کے لیے، بلکہ جب اس کے کانوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے گی تو وہ بچہ باپ کے کہے بھی نہ مسجد کی طرف دوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ 7 سال کی عمر ہو تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو نماز نہ پڑھتا ہو مار کر کے پڑھواؤ۔ اب ماں باپ چاہتے کیا ہے؟ خود تو پڑھتے نہیں، تو اب ڈر یہ بھی لگا رہتا ہے کہ اگر خود نہیں پڑھے اور بچوں کو کہیں تو بچوں نے یہ کہہ دیا پاپا آپ تو پڑھتے نہیں ہو تو ہم کیوں پڑھیں۔ یہ اصل ڈر رہتا ہے بعض لوگوں کو کہ ہم تو پڑھتے نہیں، اگر بچوں سے کہیں گے تو پھر بچے کہیں ہمیں ٹوک نہ دیں۔ حالانکہ کوئی بھی معاشرے کا، سماج کا کتنا ہی بگڑا ہوا انسان کیوں نہ ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد اچھی ہو، میری اولاد نمازی ہو۔ چور بھی یہ خواہش کرتا ہے کہ میری اولاد ولی کامل نکلے، ڈاکو لٹیرا بھی یہی خیال کرتا ہے کہ میری اولاد اچھی ہو۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا چور بنے، وہ کبھی بدماش نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا بدماش بنے، نہیں، چاہتے وہ بھی یہی ہے کہ میرا بچہ اچھا ہو۔ لیکن جب اچھی اولاد چاہتے ہو تو محنت آپ نے خود کرنی ہوگی۔ تو 7 سال سے 14 سال کی ایج والے بچوں کے لیے حکم دیا گیا کہ ان کو غلام بنا کر کے رکھو، ہر چیز سکھاؤ، حضور کی سنتیں بتاؤ، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتاؤ، باہر نکلنے کا طریقہ بتاؤ، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ بتاؤ، نکلنے کا طریقہ بتاؤ، بڑوں سے گفتگو کرنے کا انداز سکھائیے۔ بچوں کو سب کچھ جو آپ امید لگاتے ہیں آپ نے خود سکھانا ہوگا، کیونکہ قرآن کے اندر ہمارا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم ہمیں قرآن میں اللہ نے دیا ہے کہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ بچاؤ۔ اچھا، اس کے بعد جب ایج آتی ہے، تیسرا مرحلہ جو عمر کا ہے اور جو سب سے نازک مرحلہ ہے، نوجوانوں سے بالخصوص میں جو نئے نوجوان ہیں ان سے میں بالخصوص یہ گزارش کروں گا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ 14 سال کی ایج سے لے کر کے 21 سال تک کے جو یہ 7 سال ہیں، ان 7 سالوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول قائم رکھو، بچوں کے ساتھ دوستی بنا کر کے رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ 14 سال میں بچہ جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، لیکن اتنا شعور اور عقل اس کے اندر نہیں آتی ہے کہ وہ چیزوں کو اتنا سمجھ جائے کہ وہ ڈرنے لگے، خوف کھانے لگے۔ تو ایسے میں ماں باپ کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ دوستانہ معاملات قائم کریں اور ان کے ساتھ دوستانہ والا رویہ رکھیں۔ پھر باپ یہ نظر رکھے کہ میرے بیٹے کی دوستی کس کے ساتھ ہے، اس کی صحبت کس کے ساتھ ہے، اس کی اٹھک بیٹھک کس کے ساتھ ہے، اس کی گیدرنگ کس کے ساتھ ہے، تعلقات کس کن لوگوں سے ہیں اس کے، کہیں کسی بد عقیدے کے جنگل میں تو نہیں پھنسا ہوا ہے، کہیں کسی بد ایمان کے چکر میں تو نہیں پھنسا ہوا ہے۔ ان چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی باپ کو 14 سال کی عمر سے لے کر کے 21 سال کی ایج تک۔ یہ ذمہ داری باپ نے نبھانی ہوگی۔ اس کے ساتھ دوستی والا رویہ اپنائیے، اس کو دوست بنا کر کے رکھیے، کیونکہ اس ایج میں بچے جو ہیں وہ تھوڑے ضدی ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو ان کو دوستی کے ساتھ ہی ان کو اپنے جذبات میں لایا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اس کے ساتھ دوستی والا رویہ رکھیے۔ آپ دیکھیے، صحبت، سنگت یہ ایسی چیز ہے کہ اچھے خاصے انسان کو بھی کیڑا بنا دیتی ہے، اور اگر اچھے لوگوں کی صحبت ہو، جیسے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، اچھوں کی صحبت تجھے اچھی بنائے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ
آرام کر رہا تھا تو مجھے حاجت ہوئی کچھ مٹی کی. میں نے ایک جگہ سے مٹی کچھ لی. جب مٹی کو میں نے اٹھا کر کے قریب کیا، میں نے سونگا تو اس کے اندر خوشبو آ رہی تھی مٹی کے اندر. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے مٹی سے پوچھا کہ تیرے اندر خوشبو کیوں آ رہی ہے، تو کس جگہ کی ہے، کون سی چیز تو اس میں ملائی گئی ہے کہ تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو مٹی نے بزبان حال کہا تھا. شیخ سعدی فرماتے ہیں مٹی نے بزبان حال کہا کہ نہ ہی میرے اندر کوئی خوشبودار چیز مکس کی گئی ہے، نہ ہی مجھے کہیں سے لا کر کے رکھا گیا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ میرے اندر پھول گلاب کا ایک پودا اگا ہوا ہے، اسی کی خوشبو ہے جو میرے اندر نظر آ رہی ہے. تو اچھوں کی صحبت اچھی بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے. آپ دیکھیں اگر آپ نے بچوں کی تربیت اچھی کی ہوگی، بچے بڑھتے 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 جب نوجوان بن گئے اور ان کی تعلیم اور تربیت پر دھیان دیا گیا ہو، اچھے طریقے سے ان کی پرورش پر دھیان دیا گیا ہو، ان کی علم پر، ان کی تعلیم پر دھیان دیا گیا ہو، تو پھر ان پر فرق نہیں پڑتا ہے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر جب تشریف لائے، اور ماشاءاللہ آج غالباً چاند ہو چکا ہے اور وہ بہاریں ہمارے درمیان آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ وہ چاند ہے جس چاند کے صدقے میں باقی تمام چاندوں کو وجود ملا. یہ وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کے صدقے میں ہمیں باقی تمام مہینے ملے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عرب کی سرزمین پر تشریف لائے، کیا ماحول تھا اس وقت عرب کا؟ عرب کے اندر گنڈا گردی، شرابی، زناکاری، بدکاری، بیٹیوں کو زندہ دفنا دینا، بیوہ ماں کو خود بیٹا بازار میں لے جا کر کے بیچ دیتا تھا. اتنے بدتر حالات تھے. ایسے ماحول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی زندگی کتنی گزاری ہے؟ 53 سال. اعلان نبوت کب فرمایا؟ 40 سال میں. تو 40 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے، جو 40 سال حضور نے جس ماحول میں گزارے ہیں، وہ ماحول ایسا تھا کہ لوگ شراب پینا فخر کی بات سمجھتے تھے، لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا فخر کی بات سمجھتے تھے، غنڈہ گردی، قتل و غارت گری، لڑائی، ایک دوسرے کے ساتھ فساد اور سالوں سال تک جنگ و جدال کا رہنا. دو قبیلے عرب کے اوس و خزرج، 120 سال تک ان دونوں قبیلوں کے اندر جنگ جاری رہی تھی. ایسے ماحول کے اندر حضور تشریف لائے، لیکن 40 سال تک بھی حضور کے اوپر کوئی بھی ماحول اثر نہ کر سکا. کسی شراب کا شرابی پر اثر نہ کر سکا، کسی زانی کا زانی پر اثر نہ کر سکا. حضور کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہوا. حضور نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے 40 سال تک لوگوں کو دین کی خدمت کی طرف بلایا ہے، لوگوں کو یہ ماحول دیا ہے، اور تب 40 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے. تو صحبت اس طرح کی ہوتی ہے کہ اگر آپ اچھے سے پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تو آپ کسی بھی ماحول میں چلے جائیے، پھر آپ کے اوپر کسی کی کوئی صحبت اثر نہیں کرے گی. لیکن اگر آپ دین سے خالی ہیں، آپ علم سے کوڑے ہیں، آپ کو تعلیم کا نہیں پتا، آپ کو تربیت کا نہیں پتا، آپ کو تعلیم کے جوہر نہیں سکھائے گئے، تو پھر آپ کے اوپر برے لوگوں کی صحبت برا اثر ڈالے گی اور اچھے لوگوں کی صحبت اچھا اثر ڈالے گی. جو ہماری نسل ہے ان سے میں بالخصوص گزارش کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کی دنیا سے تھوڑا باہر آئیے. آپ اس سے باہر نکلیے. اگر اس سے باہر نہیں نکلے تو یہ ہمارے لیے عذاب ہے. جوانی ہمارے لیے عیاشیوں کا ذریعہ نہیں ہے، ہمارے لیے اپنی من مرضیوں کو پورا کرنے کا ایک جنون نہیں ہے، بلکہ جوانی ہمارے لیے جو ملی ہے ہمیں، وہ اس لیے ملی ہے کہ اللہ نے یہ جوانی والا خون رکھا ہے. اس کے اندر اللہ نے طاقت، جذبات اور حوصلے، قوتیں، سب کچھ رکھا ہے. جو کوئی بھی اگر تبدیل کرنا چاہے معاشرے کو، انقلاب لانا چاہتا ہے معاشرے کے اندر، اسی ایج میں لا سکتا ہے. ورنہ بڑھاپے میں آ کر کو تو خون ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پھر تو لوگوں کو کسی کام کا حکم دینے کا بھی جی نہیں چاہتا. آج کل نوجوانوں کو اگر سمجھایا جاتا ہے تو ایک بات کہتے ہیں، حضرت ابھی تو بڑی عمر ہے، کر لیں گے، پڑھ لیں گے نمازیں. یا اگر کسی کو انفرادی طور پر سمجھانے کے لیے چلتے ہیں
تو بولتے ہیں یہ جمعہ آ جائے، اس جمعے سے پکا میں نمازی بن جاؤں گا، یہ رمضان آنے والا ہے، اس رمضان سے میں پکا نمازی بن جاؤں گا۔ ایسا بولنے والے نوجوانوں کے جنازے بھی پڑھائے ہیں ہم نے، جن کو نہ جمعہ دیکھنا نصیب ہوا، نہ رمضان دیکھنا نصیب ہوا، دیکھنے ملی تو قبر کی وحشتیں اور قبر کی ہولناکیاں۔ ہمیں شیطان جوانی کی ایج میں سب سے زیادہ بہکاتا ہے، سب سے زیادہ تبھی برگلاتا ہے، اس لیے کہ جوانی انسان کو پاگل بنا دیتی ہے، سب سے زیادہ شیطان اسی رات کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ایک نوجوان شخص تھا، توبہ کرنے کا اس نے من کیا کہ آج میں پکا توبہ کروں گا، اور وہ چلنے لگا توبہ کرنے کے لیے۔ شیطان آیا راستے میں آ کر کے اس نے اس کے دماغ میں وسوسہ ڈالا، اس کو بہکایا، ابھی تیری ایج کیا ہے؟ ابھی تو 20-22 سال کا ہے، بہت تیری عمر لمبی پڑی ہے، بعد میں کر لینا توبہ، ابھی بہت وقت ہے تیرے پاس۔ بہک گیا۔ شیطان نے یہ خیالات دماغ میں وسوسے ڈالے، اس نے، نوجوان بہکا، توبہ کرنے جا رہا تھا، رک گیا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ نہ پھر اس کو بڑھاپا نصیب ہوا اور نہ ہی پھر اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ نے اپنا حبیب مجھے بنایا ہے، کسی اور کو نہیں بنایا۔ تو اب سوچ لو کہ جب اللہ نے مجھے حبیب بنایا ہے تو مجھ سے اللہ کتنا پیار فرماتا ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، والشاب التائب حبیب اللہ، اور جو نوجوان جوانی میں توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں جب کوئی نوجوان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت مشرق سے لے کر مغرب تک کے تمام قبرستانوں سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ کچھ کرنے کا وقت یہ جوانی ہے، یہ جو گولڈن ایج کہی جاتی ہے، یہ گولڈن ایج وہ ایج ہے کہ جس ایج میں ہم نے موبائل کے اندر وقت گزار کر کے اپنی جوانی کو برباد نہیں کرنا۔ جوانوں یاد رکھو، اگر جوانی اچھی ہے تو بڑھاپا نور سے بھرا ہوا ہوگا، اور اگر جوانی اچھی نہیں ہوئی تو پھر بڑھاپے کے اندر مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ آپ سوچتے ہو ایک وقت آئے گا 40-50 سال کے ہو جائیں گے، پھر ہم حج پر جائیں گے، اور اس کے بعد آنے کے بعد پھر مسجد ہوگی اور میں ہوں گا، اور پھر میرا مسجد جانا چھوٹے گا ہی نہیں، اور پھر میں عبادت میں ہی لگا رہوں گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں پتے کی، اور آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہوگے، جب انسان بڑھاپے میں آ جاتا ہے نا تو پھر اس کو بیماریاں ہی پیچھے نہیں چھوڑتی، پھر اس کو درد ہی پیچھے نہیں چھوڑتے، کہیں کمر میں درد، کہیں گھٹنوں میں درد، کہیں پیروں میں درد۔ جب جو انسان جوانی کے عالم میں عبادت نہ کر سکا تو وہ شخص بڑھاپے میں درد کے عالم میں عبادت کر لے گا؟ آج اگر سر میں درد معمولی سا ہو جاتا ہے تو ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ حضرت سر میں درد ہے، معمولی سا بخار ہوتا ہے نماز سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بخار ہے، جبکہ بخار اور سر میں درد میں بتاؤں آپ کو یہ وہ مرض ہے جو اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ تھے، ان کو سر میں درد ہوا تو انہوں نے ساری رات نفل پڑھے، ساری رات۔ تو ان سے پوچھا گیا حضرت آپ نے جو یہ نفل پڑھے ہیں ساری رات، یہ کس چیز کے شکرانے میں پڑھے ہیں؟ تو کہنے لگے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے ساری رات نوافل پڑھ کر، اس بات کا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے وہ مرض دیا جو تو نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بزرگ ہیں جو سر کا درد ملے تو ساری رات نوافل شکر کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ ایک ہم ہیں معمولی سا سر میں درد ہوتا ہے تو جگہ جگہ ہم شکایتیں الگ کرتے پھرتے ہیں، ٹیبلٹ کھاتے پھرتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جوانی گزرنے کے بعد وہ کسی نے کہا نا کہ زندگی کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، عذاب ختم ہوا۔ شباب کو ایک عذاب کہا ہے لوگوں نے کہ جوانی جو ہے ایک عذاب ہے، یہ عذاب ختم ہوا۔ جب عذاب ختم ہو جاتا ہے تو بندہ پھر سکون سے ہو جاتا ہے۔ تو جوانی گزرنے کے بعد جو بڑھاپے کے اگر لمحات کو اچھا گزارنا ہے، ان کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپا خوبصورت گزرے، حسین لمحات کے ساتھ گزرے، تو اس کے لیے ہمیں تیاری جوانی میں کرنی ہوگی۔ یاد رکھنا یہ جوانی جو آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جو آج پوری دنیا کا ایک ماحول بن چکا ہے، بگاڑنے کے لیے آپ کو کوششوں پہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔
آپ کے ہاتھ میں فون دے دیا گیا، آپ اینڈرائڈ فون یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ کیا کچھ نہیں دیکھتے. یہ سب پلاننگ کے تحت بگاڑنے کے لیے، ہم سب کو برباد کرنے کے لیے یہ چیزیں ہمارے ہاتھوں کے اندر دی گئی. لیکن ہم اس کے جال میں اور اس کے چنگل میں ایسا پھنسے کہ ہمیں اس سے باہر نکلنا ہی نہیں آ رہا ہے. ہم ہوش میں نہیں آ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے باہر نکلنا کیسا ہے. اب اس کا فرق ہماری زندگیوں کے اوپر کیا پڑ رہا ہے؟ ہمارے نوجوان ایجوکیشن میں پیچھے، دینی تعلیم سے پیچھے، دنیاوی تعلیم سے پیچھے. آج لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب یہ علماء لوگ جو ہے بس دین کی بات زیادہ کرتے ہیں اور نوجوانوں کو جو ہے دنیاوی تعلیم کی طرف نہیں بلاتے ہیں. نہیں، پہلی بات تو آپ اپنے مائنڈ میں یہ بٹھا کر کے رکھیے کہ کوئی بھی تعلیم دینی اور دنیاوی ہے ہی نہیں. تعلیم ساری کے ساری دینی ہے. بھائی جب دنیاوی تعلیم کی بات آتی ہے تو کس چیز کی بات کرتے ہیں آپ؟ سائنس، میتھمیٹکس، جغرافیہ، علم نجوم، ان تمام علوم کی جب بات آتی ہے تو ہم بولتے ہیں کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے. نہیں، ان تمام علوم کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو دنیاوی اور دینی تعلیم یہ الگ الگ سازش کے تحت ہمیں بتائی گئی ہیں. جب انگریز دنیا سے ہندوستان سے جانے لگے نا چھوڑ کر کے، تو انہوں نے یہ شوشہ لوگوں میں ڈالا. اس سے پہلے کہ آپ مدرسوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، اس سے پہلے الگ الگ پڑھائی نہیں ہوتی تھی. سائنٹسٹ بھی ایک ہی مرکز سے بنتا تھا آدمی، عالم دین بھی ایک ہی جگہ سے بنتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ علم کا جو ادارہ تھا، جو مرکز تھا، وہ ایک ہی ہوتا تھا. ایک ہی جگہ سے لوگ عالم بنتے تھے اور ایک ہی جگہ سے لوگ سائنٹسٹ بنتے تھے. تو انہوں نے یہ جاتے جاتے شوشہ چھوڑا کہ یہ تعلیم دین کی ہے اور یہ تعلیم دنیا کی ہے. لیکن چلیے، آپ نے اگر دینی اور دنیاوی دو تعلیم کو الگ الگ حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج ہمیں خواتین میں ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج ہمیں انجینئر کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج ہمیں ججوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں آج لائر کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ بتائیے دنیا کا کون سا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے، کون سا محکمہ ایسا ہے جہاں پر ہمیں ہمارے مسلم بھائیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر جگہ ضرورت ہے. لیکن ہم سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ مسلمان، ارے تم کیا کرو گے پڑھ کر کے؟ تمہیں تو نوکری نہیں ملنی ہے، تمہیں تو جاب نہیں ملنی ہے. آپ جانتے ہیں یہ بھی سازش کر کے ہمارے معاشرے کے اندر جملہ ڈالا گیا ہے. کیوں؟ جب مسلمانوں کے اندر یہ جملہ خوب پھیلے گا، جب سب لوگ اسی چیز کو رٹنا شروع کر دیں گے کہ ہاں بھائی مسلمانوں کو نوکریاں نہیں ملتی ہے، جاب نہیں ملتی ہے، تو وہ سوچ لیں گے کہ جب جاب ملنی نہیں ہے تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. اور دوسری چیز ہمارے ہاتھ میں فون. تو ان چیزوں کی وجہ سے ہماری قوم برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. ایجوکیشن میں ہم پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. نہ دنیاوی تعلیم ہمارے پاس ہے، نہ اخروی تعلیم ہمارے پاس ہے، نہ دینی تعلیم ہمارے پاس ہے. اور ہم چاہتے یہ ہے کہ ہم دنیا جیت لیں، ہم دنیا کو فتح کر لیں. ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا فتح کرنے کے لیے آپ کو جنگجو بننا ہوگا. آپ کے پاس ہتھیار ہونے ہوں گے، اور وہ ہتھیار آپ کے پاس ہے علم. اگر آپ کو دنیا جیتنی ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا، ایجوکیشن لائن میں آنا ہوگا. اور جس جوانی کے چکر میں پھنس کر ہم سوشل میڈیا اور تمام بدتمیزیوں میں گھر چکے ہیں، ان سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. آج معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ اگر ہم ان معاشرے کی جو لائف دیکھتے ہیں وہ اگر ہم لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کریں تو بعض لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے. لڑکی بازی، نشہ خوری، ان دو چیزوں کے اندر آج ہمارا نوجوان ایسا پھنسا کہ اس کو نکلنے کی فرصت نہیں ہے. اگر کوئی اس کو سمجھانے کے لیے جاتا ہے تو سمجھانے والا آدمی اس کو زہر لگتا ہے، اس کو برا لگتا ہے، چاہے سمجھانے والے مسجد کے امام ہو یا پھر کوئی مقرر ہو یا خود اس کا اپنا گھر کا باپ ہو. تو سمجھانے والے اس کو برے لگتے ہیں. آج ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ آج دیکھیے آپ، نشہ ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کو لگ چکا ہے. اب جب نشہ لگا تب باپ آیا دوڑے امام صاحب کے پاس، حضرت کوئی تعویذ دے دو. کوئی تعویذ کچھ نہیں کرنے والا ہے، کچھ نہیں ہوگا کسی بھی تعویذ سے. جس عمر میں اس کی تربیت کرنی تھی اس عمر میں تم بے ہوش پڑے رہے، تم غفلت میں رہے، تم خوشیوں میں زندگی گزارتے رہے. تم نے لوگوں کو یہ گولیاں دینا شروع کی کہ نہیں میرا بیٹا ہے، میں اسی کے لیے تو کما رہا ہوں، یہ میری دولت کس کے لیے ہے؟ میرے بیٹے کے لیے تو ہے.
اسی کا شوق پورا کرنے کے لیے تو ہے, اسی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تو میری دولت ہے. تو میں اپنی دولت اپنے بیٹے پر نہیں لٹاؤں گا تو کس پر لٹاؤں گا؟ دیکھ آج اس کا نتیجہ کیا نکلا. رزلٹ یہ نکلا کہ تو نے بیٹے کو دولت دی, پیسہ دیا, اس نے اڑایا, گندے دوستوں کے ساتھ اس کی گیدرنگ ہوئی, اس کی دوستی برے لوگوں کے ساتھ ہوئی, بری صحبت والوں کے ساتھ اس کی صحبت ہوئی, اور پھر اس کے چکر میں وہ پھنسا تو شراب کا عادی الگ بنا, بے نمازی الگ بنا, وہ جواری الگ بنا, وہ بدتمیز الگ بنا, اور پھر نہ جانے کیا کیا بنتے چلے گئے. اب باپ رو رہا ہے, بلک رہا ہے کہ میرا بیٹا کیسے سدھرے گا. یہ سوچنا تب تھا جب بیٹے کی وہ عمر گزر رہی تھی جس میں اس کی تربیت کرنی تھی. اس لیے ہمیں ہوش میں آنا ہوگا, باہر نکلنا ہوگا, اپنے بڑوں پر بھی دھیان دینا ہوگا, نوجوان بچوں پر بھی دھیان دینا ہوگا, اور اپنے خاص کر بچپنے کے بچوں کو بھی دھیان دینا ہوگا. ورنہ یہ معاشرہ اگر بگڑا تو ابھی اور بہت کچھ ہم نے دیکھنا ہے, ابھی بہت کچھ ہمیں دیکھنا ہے. جوانوں, یہ جوانی صرف اور صرف عیاشیوں کے لیے نہیں ملی ہے, اور ہماری جو تاریخ ہے اس تاریخ کے اندر ایسے نوجوان گزرے ہیں کہ جن کو ہم پڑھتے ہیں, ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ایمان کے اندر ایک جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. ایک نوجوان شخص تھا, ایک کپڑے کی دکان پر وہ کام کرتا تھا. ایک خاتون آئی, اس کی نظر اس نوجوان لڑکے پر پڑی, تھا بڑا حسین و جمیل خوبصورت, اس کی نظر اس پر پڑی تو فریفتہ ہو گئی. اب اس کے دل میں اس کے ساتھ بدفعلی کی خواہش جاگ گئی. تو اس نے کیا کیا, بہت سارے کپڑے اس نے خرید لیے, اور جب گٹھر بڑا ہو گیا تو اس نے کہا دکان کے مالک سے کہ یہ زیادہ وزن کا سامان ہے, مجھ سے گھر تک نہیں جائے گا, ایک کام کرو اپنے لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دو اور یہ گھر تک میرا سامان چھوڑ کر کے آ جائے گا. مالک نے اجازت دے دی, ٹھیک ہے میں بھیج دیتا ہوں. اب جب وہ چلنے لگا, دروازے پر پہنچا تو اس عورت نے اندر کہا کہ اندر لا کر کے رکھ دو. جیسے وہ اندر آیا, عورت نے دروازے بند کر لیے. اب اس کے دماغ میں شیطانی عمل چلنے لگا. اب جب اس نے دروازہ کیا, نوجوان لڑکا گھبرایا, پریشان ہوا. اب اس نے اس کو گناہ کی طرف دعوت دی کہ میرے ساتھ یہ فعل کر. لڑکے نے منع کیا, اصرار کیا, لیکن وہ باز نہیں آئی. لیکن جب وہ بضد ہو گئی, اس نے کہا کہ اگر تو نے یہ نہیں کیا تو پھر میں شور مچاؤں گی اور باہر لوگوں کو اکٹھا کروں گی اور پھر تیری پٹائی کراؤں گی. لڑکا مجبور ہو گیا, کیا کرتا. تو اب اس نے کہا اچھا مجھے 5 منٹ کی اجازت دو, واش روم مجھے جانا ہے, مجھے واش روم آیا ہے, اس کے بعد آ کر کے میں کرتا ہوں. اب وہ واش روم گیا, جا کر کے اس نے پخانہ کیا, اور کرنے کے بعد وہ سارا اوپر سے نیچے تک اپنے پورے بدن پر اس نے مل لیا. اب جب وہ واش روم سے باہر نکل کر کے آیا, عورت نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ اس سے گھن کہا کر کے دور بھاگنے لگی, کون کس پاگل کو میں پکڑ کر کے لے آئی ہوں. اس نے فوراً دروازہ کھولا اور نکالا, گھر سے باہر نکل. اب جب وہ گھر سے باہر نکلا تو گھر سے باہر نکلنے کے بعد اس نے ایک آہ بھری, آسمان کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی سانس لی, اور اللہ سے عرض کیا مالک میں نے اپنے جسم کو تو گندا کر لیا ہے لیکن میں نے اپنے روح کو صاف ستھرا رکھا ہے. اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب وہ مرا تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ نے اس کو زندگی کے اندر یہ کمال بخشا تھا کہ جس راستے سے وہ گزرتا چلا جاتا تھا اس راستے سے خوشبو مہکتی چلی جاتی تھی. اور جب وہ مرا تو لوگوں نے اس کی قبر کی مٹی کو لے کر کے سونگا تو اس کی قبر کی مٹی سے بھی اللہ نے خوشبو کو متعطر کروا دیا. ایسے نوجوان گزرے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض کو کون نہیں جانتا, بہت بڑے ڈاکو تھے, نوجوانی کا عالم, جنون بھرا ہوا, کچھ کر گزرنے کا دور. اس دور میں ڈاکو تھے, جو بھی قافلہ ان کے علاقے سے گزرتا تھا تو وہ خوف و ہراس میں گزرتا تھا کہ یہ فضیل بن عیاض کا علاقہ ہے, اگر اس راستے سے گزرے تو جان کا بھی خطرہ ہے اور مال کا بھی خطرہ ہے. حضرت فضیل بن عیاض ایک جگہ جب چوری کرنے کے لیے ایک مکان پر چڑھے تو جب دیوار پر قدم رکھا تو اندر سے آواز آ رہی تھی, کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے پگھل جائے. حضرت فضیل بن عیاض نے جب اتنا سنا تو دل واقعی پگھل گیا, دل پر چوٹ لگی, اتر گئے اور انہوں نے توبہ کی کہ یا اللہ میں یہ کام اب دوبارہ نہیں کروں گا. وہاں سے گزر کر کے وہ راستے پر جا ہی رہے تھے کہ کوئی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا, تو قافلے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ارے رکو رکو ابھی ٹھہر جاؤ, یہ فضیل بن عیاض کا علاقہ ہے, یہ اس کا علاقہ ہے جو
کوئی بہت بڑا ڈاکو ہے جو اس علاقے سے گزرتا ہے تو وہ اس کے قافلے کو لوٹ لیتا ہے۔ فضیل بن عیاض کے دل پر چوٹ پہلے سے ہی لگ چکی تھی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ میرے ڈر کی وجہ سے قافلے کو روک لے رہے ہیں تو ان کے دل پر اور چوٹ لگی، اور پھر ایسی چوٹ لگی کہ پھر وہ واپس پلٹ کر نہیں آئے بلکہ انہوں نے جنگلوں کا راستہ پکڑ لیا۔ پھر وہ نکل گئے، ان کے دل پر واقعی چوٹ لگ گئی اور ایسی لگی کہ پھر وہ اپنے وقت کے محدث اور ایک ولی کامل بن کر کے چمکے۔ جوانی میں جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اپنے وقت کے محدث بن کر کے فضیل بن عیاض چمکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ جوانی توبہ کرنے کے لیے ہمیں ملی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملی ہے۔ نوجوانوں، یہ نشہ اور یہ شراب جس کے چکر میں پھنس کر آپ کو نہ اپنی عزت کی پرواہ نہ گھر وار کی عزت کی پرواہ، یہ وہ شراب ہے جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر کسی تالاب کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، وہ تالاب سوکھ جائے، وہاں پر گھاس جمائے اور پھر اس گھاس کو کوئی جانور چرے کھائے اور پھر وہ جانور دودھ دے تو میں اس دودھ کو نہیں پیوں گا، کیونکہ وہ دودھ اس گھاس سے پیدا ہوا ہے جس گھاس کو شراب کی جگہ پر اگایا گیا۔ شراب جب پیتے ہو 40 دن تک اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا ہے، 40 دن تک رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ شراب کا عذاب ہے، اور جو شرابی ہوتا ہے اس کی عزت کیا ہوتی ہے آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ دوسری چیز، لڑکی بازی۔ آج کے دور میں نوجوان سمجھتا ہے کہ اگر میرے ٹچ میں کوئی لڑکی ہے یا کسی لڑکی سے میں بات کر رہا ہوں تو بہت بڑے کمال کی بات ہے، ایک جملہ دے کر کے جا رہا ہوں، اپنے تختی دل پر لکھ لینا۔ یہ وہ دور ہے، یہ وہ فتنوں بھرا زمانہ ہے۔ نوجوانوں توجہ کے ساتھ سنیے اور دل پر لکھ لیجیے میری اس بات کو، یہ وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے کے اندر کسی لڑکی سے بات کر لینا یا اس کو پھنسا لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ آج کے دور کے اندر کسی لڑکی سے بچ جانا یہ کمال کی بات ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے، آج کے دور میں پٹا لینا، سیٹ کر لینا، یہ جو بکاری آج ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہو چکی ہے، یہ کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے تو ہم نے بہت سارے راستے کھول رکھے ہیں۔ آپ ہماری پارٹیاں دیکھ لیجئے، آپ ہمارے فنکشن دیکھ لیجئے، ہم نے دیکھا ہے اس طرح کی پارٹیوں کو، اس طرح کے فنکشن کو کہ جہاں پر جانا صرف کھانا کھانے کے لیے ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ایک نوجوان وہاں 1.5-2 گھنٹے تک ٹہلتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس جگہ پر لڑکی نے کھانا کھا لیا لیکن اس کے بعد 1.5-2 گھنٹے تک ٹہل رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ ماحول ہی اس طرح کا بنایا گیا ہے، وہ اسٹینڈنگ اوویشن اور اس طرح کے وہ کھانوں کے ماحول بنانا۔ یہ یاد رکھیے گا، جو لوگ اس طرح کی محفلیں سجاتے ہیں، جتنے لوگ اگر ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور وہ اگر ایک دوسرے کو دیکھ کر کے گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان سب کا وبال اس کے سر پڑے گا جس نے یہ سارا سسٹم ارینج کیا ہے۔ آپ چند فہمائیوں کے لیے، چند لوگوں سے جھوٹی تعریف سننے کے لیے اپنے پر قرضہ تک چڑھا لیتے ہو۔ چند لمحوں کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی مجھے بتائے، کیا آج تک کبھی بھی کسی نے کسی کے ڈنکے بجائے ہیں؟ ہمیشہ کہ نہیں تم نے بڑی شاندار شادی کی تھی، تم نے بڑی شاندار پارٹی کا ارینجمنٹ کیا تھا؟ نہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے بولتے ہیں، ختم۔ ہمیشہ کوئی نہیں بولتا۔ تو یہ چند لمحوں کی جھوٹی تعریفوں کے لیے انسان قرضے چڑھا رہا ہے، اور یہ قرض جو اس کو دبا دیتے ہیں، اس کے علاوہ آخرت کا وبال یہ کہ آپ نے عورتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، مردوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، اب وہاں پر مرد عورتوں کو توڑ رہے ہیں، عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں، وہاں پر ایک دوسرے سے بے حیائی کی طرح باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ہمارے اسلام کی دین نہیں ہے۔ اسلام میں کہیں سے کہیں تک اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر بات شادی کی آ جائے تو ہماری شادیوں میں محض ایک رسم نکاح رہ گیا ہے جو اسلام کے مطابق ہے، باقی ساری کی ساری رسمیں تمام کی تمام خرافات، تمام کی تمام فسادات اور حرام کاریوں پر مبتلا ہو چکی ہیں۔ صرف ایک نکاح بس، باقی سارا ٹوٹل یہ ہمارے اسلام کا تصور تھا ہی نہیں، یہ ہم نے دوسروں سے لیا ہے، اور جب دوسروں سے لیا ہے تو حدیث سنو حضور کی۔ حضور فرماتے ہیں من تشبہ منہم فہو منہم،
من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا حشر میدان محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ بھولنا مت، یاد رکھنا۔ چند لمحوں کے لیے جھوٹی تعریف حاصل کرنے کے لیے آج ہم اتنا بڑا وبال اپنے سر پر ڈال لیتے ہیں کہ وہاں پر نوجوان لڑکے ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے ماحول بنایا، تب ایسا ماحول بنا۔ اس کو روکنا ہوگا نوجوانوں، اپنے اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا ہوگا، گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روکنا ہوگا، اور اپنے آپ کو ہی نہیں سدھارنا ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کی بستی کے اندر سارے لوگوں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ آپ کی بستی کی ایک لڑکی صرف اس کی لڑکی نہیں ہے جو اس کے ماں باپ ہیں، نہیں، بلکہ آپ کے محلے کی ہر لڑکی آپ میں سے ہر ایک کی لڑکی ہے۔ آپ کے محلے کی کوئی بھی لڑکی صرف اس کی بہن نہیں ہے جس کا بھائی ہے، بلکہ ہر ایک کی بہن ہے وہ۔ یہ ہمیں نظر رکھنی ہوگی، ماحول اس طرح کا آپ کو بنانا ہوگا، نظر رکھنی ہوگی کہ کہاں پر جا رہی ہیں، کس کے ساتھ ان کی گیدرنگ ہے، کس کے ساتھ بات چیت ہے، کس کے ساتھ دوستیاں ہیں، ورنہ کوچنگ سینٹر اور انسٹیٹیوٹ کے نام پر، کالج کے نام پر آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور آپ کو بہکا کر کے ہمارے معاشرے کی نوجوان لڑکیوں کو کیا ان کے ساتھ آج نہیں ہو رہا، سب بتانے کی ضرورت نہیں، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا نوجوانوں، اور اس پر روک تھام لگانی ہوگی۔ یاد رکھو، پلاننگ کر کے، سازش کر کے آپ کے ساتھ یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں، پلاننگ کر کے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کے خلاف قدم نہیں اٹھایا اور اپنے آپ میں بڑھتے ہوئے قدموں کو آپ نے نہیں روکا اور معاشرے کو خوبصورت اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں نہیں کی، تو پھر یاد رکھیے گا، فرشتے آسمان سے اتر کر کے آپ کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، نبی آنے والا کوئی نہیں ہے، علماء ہیں جو آپ کو گائیڈ کریں گے، اور آپ ہو جو ان کے کہنے پر عمل کرو گے اور معاشرے کو سنبھالنے کی کوشش کرو گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں آپ کہ معاشرہ سنبھلے، سدھرے، شہر کے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں، انقلاب آئے، تو آپ محنتوں میں لگ جائیے۔ اپنے آپ کو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، سب سے پہلا کام وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے علماء سے قریب کرنا ہے، اپنے علماء سے قریب کرنا ہے۔ اور علماء سے قریب کرنے کے بعد چاہے ہفتے میں آپ ایک ہی میٹنگ لیجئے، چاہے ہفتے میں ایک ہی بار ان کے پاس بیٹھیے، لیکن بیٹھ کر کے ان سے باتیں سیکھیے، عقائد کی اور ایمان کی۔ سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی کیا ہے؟ اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح، اور یہ کہاں ہوگا؟ علماء کے پاس بیٹھ کر کے۔ آج کے دور میں ایمان اور عقیدے کو طرح طرح سے لوٹا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ تو ان سب کے لیے سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہوگا، اپنے علماء کو کے قریب ہونا ہوگا، ان کی باتوں کو سننا ہوگا، اور پھر تمام مسائل کا حل علماء سے پوچھیے۔ عقائد کیا ہوتے ہیں، مسائل کیا ہوتے ہیں، زندگی کس طریقے سے گزاری جاتی ہے، شادی سے پہلے کی زندگی کیا ہے، باپ کی ذمہ داری کیا ہے، ماں باپ کے ہم پر حقوق کیا ہے، ہمارے ماں باپ کے اوپر حقوق کیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو علماء بتائیں گے۔ علماء سے اپنے آپ کو قریب کیجئے، ان کی صحبت اختیار کیجئے، اور اپنے معاشرے کو بدلنے کے لیے محنت کرنے کی کوشش کیجئے، ورنہ یاد رکھیے اگر محنت نہیں کی گئی تو جس طریقے سے معاشرے کے اندر 95% صرف بگڑنے کے ہی تو ریسورسز ہیں لیکن سدھرنے کے نہیں ہیں، تو 5% 99% پر کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ اس لیے کوشش آپ کو کرنی ہوگی، اپنے آپ کو قریب لائیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک مولا ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص باز آنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے معاشرے کے اندر مولا تبارک و تعالی ہمیں تبدیلی اور چینجنگ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے اور بولنے میں جو بھی خامی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب کا صدقہ فعل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب حضرات کلمہ شریف کا ورد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔